آشا یہ کر رہا ہے کہ کوتوال کو ہی ڈانٹ رہا ہے وہ، حالانکہ ڈانٹنے کا حق کوتوال کا ہے، کوتوال یعنی پولیس والا، تو ڈانٹنے کا حق جو ہے پولیس والے کا ہے، لیکن چور کبھی کبھی اتنا ہمتی ہو جاتا ہے، اتنا جری ہو جاتا ہے کہ اپنی چوری چھپانے کے لیے وہ کوتوال کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے تاکہ میری چوری چھپ جائے۔ یہی حالت آج کل کے جو بد مذہب لوگ نئے نئے فرقے اسلام میں پیدا ہو رہے ہیں ان کا ہے کہ وہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے ہم پر ہی الزام لگاتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، حالانکہ انہوں نے اسلام میں ایسی بدعتیں پیدا کی جس کا 1400 سال پہلے کوئی وجود تھا ہی نہیں، 1350-1400 سال پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ نئے نئے فتنے اسلام میں پیدا کیے، نئی نئی باتیں اسلام میں پیدا کی، نئے نئے کام، نئے نئے عقائد، نئی نئی فکر اسلام میں پیدا کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں ابھی چند چیزوں کی ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے۔ پہلی تو یہ ہے کہ ان کو علم دیا جائے، ایجوکیشن ان کا درست کیا جائے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ قوم مسلم کی حالت علم کے حوالے سے، چاہے دنیاوی علم ہو چاہے دینی علم ہو، دونوں اعتبار سے بہت جہالت پائی جاتی ہے ہمارے قوم میں، تو دونوں اعتبار سے مضبوطی کی ضرورت ہے، اس پر بھی بیان ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی بیان ہونا چاہیے کہ قوم مسلم میں نئی نئی سوچ اور نئے نئے فرقے پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، یوٹیوب دیکھ کر کے، جن کو معلومات نہیں رہتی ہے، انٹرنیٹ کی دنیا دیکھ کر کے جن کو معلومات نہیں رہتی ہے، وہ نئی نئی سوچ سے متاثر ہوتے ہیں، نماز کا نیا طریقہ وضع کرتے ہیں، نیا عقیدہ وضع کرتے ہیں، نئی فکر وضع کرتے ہیں، تو اس سے بھی مسلمانوں کو بچانا بہت ضروری ہے۔ جیسے مسلمانوں کو کافروں جیسے رسوم سے بچانا ضروری ہے، ایسے ہی بد مذہبوں کی نئی نئی سوچ سے، ان کے حملوں سے بھی مسلمانوں کو بچانا ضروری ہے۔ تو جمعہ میں جیسے ایک امام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو نماز کی دعوت دے، ایسی ہی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان درست کرنے کی بھی دعوت دے۔ اچھا، یہ بھی ایک الزام لگاتے بہت سارے ہوشیار ٹائپ کے لوگ، یار مولانا لوگ جو ہے نا وہ بہت اختلافی باتیں کرتے ہیں، جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، ان کو نماز کی باتیں کرنی چاہیے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ نماز کی بھی باتیں کرنی چاہیے اور اختلافی باتوں کی طرف بھی توجہ دلانی چاہیے، نہیں تو وہ نماز کس کام کی کہ جس میں عقیدہ ہی درست نہ ہو اور بندہ سجدے پہ سجدہ کرتا چلا جائے۔ تو نماز کے لیے بھی بلانا ہے اور بد مذہبوں کی سوچ اور ان کے حملوں سے بھی قوم مسلم کو بچانا ہے، دونوں طرح کی ذمہ داری بنتی ہے۔ عمل کی دعوت بھی دینا ہے اور عقیدے کی اصلاح بھی کرنی ہے، تو جو امام عمل کی دعوت دے رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، اور جو امام عقیدے کی اصلاح کی دعوت دے رہا ہے وہ اور زیادہ ٹھیک کر رہا ہے۔ دونوں میں سے کوئی کام غلط نہیں ہے، اگر کوئی دونوں میں سے کسی کام کو غلط کہے تو وہ آدمی چور ہے، اس کے دل میں چوری ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے بیچارے کو زبردستی کی۔ یہ تمیدی گفتگو اس لیے کر لی کیونکہ آج میرا موضوع جو ہے، پچھلے جمعہ میں جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آج سے 100-150 سال پہلے کا زمانہ تھا جب قرآن کا ترجمہ اردو زبان میں کرنے کی بات آئی تو نئے نئے وضع کے لوگوں نے ترجمہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ لوگ بھی میدان میں آ گئے جو انگریزوں کے پروردہ تھے۔ انہوں نے قرآن کے ترجمے میں ایسی دھاندلیوں سے کام لیا، ان کو پتہ تھا کہ پبلک تو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ترجمے کی صحیح اور غلط کو تو پکڑ نہیں پائیں گی، پبلک کو تو اتنا ہوش نہیں ہے کہ وہ ترجمہ پڑھیں گے ہمارے حساب سے ہماری سوچ ان کی بن جائے گی، کیونکہ قرآن میں ہی ترجمہ لکھا رہتا ہے نا، عربی عبارت کے نیچے ترجمہ لکھا رہتا ہے، تو قرآن پڑھتے پڑھتے ہمارا ترجمہ بھی پڑے گا، اس کی سوچ بدل جائے گی، ہمارا بندہ ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا انہوں نے پیترا یہ نکالا کہ جب کوئی عالم دین، کوئی سمجھدار آدمی عوام کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بد مذہب لوگ یہ کہہ کر الگ کر لیتے ہیں لوگوں کو کہ یار یہ مولانا لوگ جو ہے نا لڑاتے رہتے ہیں۔ اچھا، ان کے مولانا لوگوں نے پوری ٹیم میں ہمیشہ کے لیے لڑائی پیدا کر دی، وہ نہیں بولتے ہیں۔ ابھی جب کوئی سمجھانے کے لیے جاتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ لوگ بس لڑانے کا کام کرتے ہیں، ہم لوگ لڑانے کا کام نہیں کرتے، ہم لوگ لڑائی ختم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ لڑائی کی بیج جو انہوں نے ڈال دی ہے 100-150 سال پہلے، ہم چاہتے ہیں کہ بندہ صحیح کو اور غلط کو سمجھے، لوگ جو ہے مکس ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس سے ہم بچانا چاہتے ہیں۔ اسلام جو ہے نا صلح کا نام نہیں ہے، اسلام جو ہے نا حق کا نام ہے، جو صحیح ہے صحیح کہیں، جو غلط ہے غلط کہیں۔
ایسا نہیں کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، ایسا نہیں۔ جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ، یہ بات تو ہے کہ اسلام میں طرح طرح کے فرقے ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ ایک ہی فرقہ درست ہے، یہ بھی بات ہے۔ کوئی اگر کہے کہ نہیں جناب سب صحیح ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے حضور کی تکذیب کر رہا ہے، کیونکہ حضور نے سب کو صحیح نہیں کہا۔ حضور فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ۔ پھر وہ قرآن کی آیت پیش کرتے بعض لوگ، قرآن پاک میں آیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے بازی نہ کرو، بٹو نہیں ایک دوسرے سے۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث بھی صحیح، یہ قرآن بھی صحیح، اس کا مطلب جو سمجھایا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ قرآن کی اس آیت کا لوگ یہ مطلب سمجھاتے ہیں کہ سنی بھی صحیح، شیعہ بھی صحیح، بد مذہب بھی صحیح، بدعقیدہ بھی صحیح، سب صحیح ہے، سب مل کر کے رہو۔ میرا کہنا ہے کہ نہیں، اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ آپس میں جو صحیح عقائد والے ہیں وہ نہ بھیڑیں، آپس میں وہ نہ لڑیں۔ ایسا نہیں کہ کافر اور مسلم ایک ہو جائیں، مسلم اور شیعہ ایک ہو جائیں، مسلم اور بدعقیدہ ایک ہو جائے، ایسا نہیں، بالکل اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا میری امت 73 فرقے میں بٹے گی تو بٹے گی، کون روک سکتا ہے؟ جب نبی نے فرما دیا، نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ آپ سنتے رہتے ہوں گے مشہور شعر ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو نبی نے فرمایا کہ فرقے ہوں گے، تو کوئی اگر یہ کہے کہ فرقے بازی کی بات نہ کرو تو سب سے بڑے زیادہ فرقے بازی کی بات کرنے والے تو پھر حضور ہوں گے۔ حضور نے فرما دیا کہ بٹیں گے، یہ حدیث بہت مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث غلط ہے۔ تو پھر کیا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت جس عقیدے پر صحابہ تابعین تبع تابعین رہے ہیں اور جس کے ماننے کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں اور جس کو ہم مانتے ہیں، اس کے علاوہ جو تراش کے طرح طرح کے لوگ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، نہیں وجہ کیا، عجیب سوچ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، آج سے جو بہت بوڑھے ہوں گے وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یزید کو بھی کوئی اچھا کہنے والا پیدا ہو جائے گا، لیکن ایسے لوگ ہو گئے جو یزید کو اچھا ثابت کرنے میں پوری اکیڈمی انہوں نے بنا لی ہے، پوری تنظیم انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ نئی لوگ پیدا ہوتے چلے جائیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اب میں ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ کئی ساری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایسے ہی بری سوچ کو پیدا کرنے کے لیے لوگوں نے قرآن کے اردو ترجمے کا سہارا لیا۔ پہلے یہ سوچ بنائی کہ یہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ حضور شفاعت کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو نماز پڑھے گا اس کی شفاعت ہوگی، وہ جنت میں جائے گا، نہیں پڑھے گا جہنم میں جائے گا۔ عمل کا دار و مدار ہے سب کچھ، اچھے کام کرو گے اچھا پھل ملے گا، برے کام کرو گے برا پھل ملے گا۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ نبی شفاعت فرمائیں گے، گناہگاروں کی جنت میں داخلہ کرائیں گے، اور یہ جو تم پڑھتے رہتے ہو جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ نبی شفاعت نہیں کریں گے۔ اچھا، دلیل آپ کے پاس کہاں؟ ہاں، میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 48، قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ۔ شفاعت کا لفظ پتہ ہی ہے، شفاعت یقبلو قبول نہ کی جائے گی، لا یقبلو ولا یقبل منہا شفاعہ۔ اب اس آیت کا ترجمہ ان لوگوں نے جو لوگوں کو یہ پٹی دینا چاہتے تھے کہ تم لوگ جو کہتے ہو نبی شفاعت کریں گے، ارے نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، نبی تو ہماری طرح بشر ہے، وہ کیا شفاعت کریں گے؟ تم نبی کے لیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، نبی کا اتنی احترام کرتے ہو، نبی کی عزت بڑے بھائی جیسی کیا کرو، بس۔ ایسے لوگوں نے یہ پٹی پڑھانے کے لیے کہ نبی شفاعت نہیں کریں گے، قرآن پاک میں موجود ہے، قرآن فرماتا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ لوگوں نے اردو میں کیا کیا ہے، کیسے دھاندلیاں کی ہے۔ ایک ہے مولانا مودودی، نام سنے ہوں گے، ابو العلا مودودی، غیر مقلد لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں ان کو، سلفی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، سفارش یعنی شفاعت، کسی کی طرف سے، کیا لفظ اس نے استعمال کیا؟ نہ نبی کی طرف سے، نہ ولی کی طرف سے، نہ عالم علماء کی طرف سے، نہ حافظ کی طرف سے، کسی کی طرف سے شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ قرآن میں یہی ہم کہہ رہے ہیں، بد مذہب یہی ذہن دینا چاہتا ہے کہ قرآن کا تم انکار کرو گے کیا؟ قرآن میں تو فرمایا گیا کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسرے کو دیکھتے ہیں، عبد الحفیظ جالندھری،
اس کو جو اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، وہابی جو فرقہ ان کے پیشوا ہے، عبدالحفیظ جالندھری نے ترجمہ کیا ہے، نہ کسی کی شفاعت منظور کی جائے گی، کسی کی نہیں، تم کہتے ہو نبی کی، ارے قرآن میں فرمایا گیا کسی کی شفاعت منظور نہیں کی جائے گی۔ اور تیسرا ترجمہ دیکھیے اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، اس کو بھی بد مذہب اچھے سے جانتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے، اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہو سکتی ہے، امپاسبل ہے کہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے۔ لو اب تم لوگ جو تقریر کراتے رہتے ہو مولانا لوگوں سے کہ حضور شفاعت کریں گے، حضور شفاعت کریں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ ہنساتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ ہنساتے جائیں گے۔ کیسے خوبصورت اشعار ہے۔ تو ہم لوگ تو علماء اہل سنت سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ نبی شفاعت کریں گے، قرآن میں تو کہا گیا، اشرف علی تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہو سکتی ہے۔ اور سنیے عبد الماجد دریابادی، اس کو بھی بد مذہب اچھے سے جانتے ہیں، ان کا مولانا، وہ ترجمہ کرتے ہیں، نہ کسی کے حق میں سفارش قبول ہو، کسی کے حق میں نہیں ہے، نہ کسی کے حق میں سفارش مانی جائے، معاف کیجیے، نہ کسی کے حق میں سفارش مانی جائے، نہ مومن کے حق میں، کسی کے حق میں، مطلب سمجھ رہے نا، نہ تو مومن کے حق میں سفارش مانی جائے گی اور نہ کافر کے حق میں سفارش مانی جائے گی۔ تو اس آیت کا جب لوگ ترجمہ پڑھیں گے تو یہی نہ سمجھیں گے کہ ہاں واقعی مولانا صحیح بول رہے ہیں۔ یہ سنی لوگ جو تقریر کرتے رہتے ہیں نبی شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گے، بخشوائیں گے گنہگار امتیوں کو، بالکل غلط بول رہے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، قرآن کہتا ہے کسی کے حق میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی، قرآن تو کہتا ہے کہ سفارش قبول ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا، نہ کسی کی طرف سے شفاعت قبول ہو سکتی ہے۔ اب پبلک پڑھ کر کے بیچارے کہ ہاں مولانا بالکل صحیح بول رہے ہیں، قرآن پاک میں آ گیا، صحیح بات ہے۔ اب ہمارے جیسے کسی آدمی سے آپ کا تعلق ہو جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو، مدرسے میں جا کر اس نے کچھ سیکھا ہو، تو بتائیں کہ میرے بھائی قرآن پاک میں یہ آیت بھی ہے، اس آیت کا اصل مفہوم کیا میں بتاؤں گا تفاسیر کی روشنی میں، جو آج سے 100 سال نہیں 1000 سال 1200 سال پہلے مفسرین لکھ کر چلے گئے اپنی اپنی کتابوں میں، کتابیں آج تک موجود ہیں، وہ پڑھی جاتی ہے، چھپی جاتی ہے، لیکن چور لوگوں نے بتایا نہیں، چوری کر کے چلے گئے، دھاندلی کر کے چلے گئے۔ آئیے قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن پاک میں اور کوئی ایسی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کوئی شفاعت کر سکتا ہے یا کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی؟ کیا ہے قرآن پاک میں؟ ایک آیت دیکھیے قرآن پاک کی، قرآن پاک میں فرمایا گیا من یشفع عنده الا باذنہ، یہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہوں گے، اس میں یہ آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یہ ہے تماچا ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، جو ترجمہ کیا کسی کی طرف سے شفاعت قبول ہو ہی نہیں سکتی، یہ ان لوگوں کے گال پر قرآن کا تماچا ہے۔ قرآن کہتا ہے من یشفع عنده الا باذنہ اور من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، دونوں آیت ہے۔ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے الا باذنہ، مگر اللہ جسے اجازت دے دے، اللہ جسے اجازت دے دے۔ اب ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ اللہ نے کسے اجازت دے دی، ڈھونڈنا پڑے گا۔ دوسری آیت سماعت کیجئے، دوسری آیت میں انہوں جو لوگوں کو پٹی پڑھا رہا کوئی شفاعت نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں فرمایا گیا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، قرآن پاک کی آیت، فما تنفعهم شفاعت الشافعین کا مطلب ہوگا ہم کا معنی ہے کہ یہاں پہ کافر، جو پہلے کافروں کا ذکر ہو چکا، کافروں کو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، نفع نہیں دے گی۔ ہم بھی مانتے ہیں کافروں کو کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، کافروں کے بارے میں کوئی شفاعت ہی نہیں کریں گے، ان کے جو بت ہیں، ان کے جو معبود ہیں، ان کے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، پجاریوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی سے مراد کافروں کی، ان کافروں کی، ہم لفظ آیا قرآن پاک میں، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کافروں کی کوئی شفاعت قبول انہیں فائدہ نہ دے گی۔ اور دوسری آیت دیکھیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ولا یشفعون الا لمن ارتضى،
حافظ صاحب بیٹھے ہوں گے، آیتیں یاد آ رہی ہوں گی ان کو. اور کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہو جائے گا. مطلب اللہ جن سے راضی ہوگا وہ شفاعت فرمائیں گے. اور تیسری آیت سنیے، چوتھی آیت، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کسی کی قبول نہیں ہوگی مگر انہی لوگوں کی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اجازت عطا فرمائے گا. اجازت عطا فرمائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس آیت میں کیسے فرمایا گیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی، کسی کی سفارش نہیں مانی جائے گی، کسی کی شفاعت قبول ہو ہی نہیں سکتی. تو اس آیت کا ترجمہ صحیح کیا ہونا چاہیے تفسیر اور قرآن کی روشنی میں؟ وہ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس آیت کا ترجمہ کیا. ترجمہ سماعت کیجئے اور دل میں عشق رضا کا اور اضافہ کیجئے. اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں، اے لوگو تم نے ترجمہ کیا کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، کسی کے حق میں قبول نہیں ہوگی، بے وقوفو یہ ترجمہ اس کا نہیں بن سکتا. اس کا اصل ترجمہ اعلیٰ حضرت کنز الایمان میں فرماتے ہیں اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے. کافر کے لیے، کس کے لیے؟ کافر کے لیے. اب آئیے تفسیر کی روشنی میں دیکھتے ہیں. تفسیر کی بڑی مشہور کتاب تفسیر قرطبی، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ، مسجد قرطبہ بھی ہے وہاں بھی جو ہے پیرس میں مسجد قرطبہ، جب وہاں اسلامی حکومت تھی وہاں کے بہت بڑے علامہ گزرے. آج سے لگ بھگ جو ہے سمجھیے کہ 600 اور 650 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انما المراد بها الکافرون دون المؤمنین. اس آیت سے مراد یہ ہے کہ کافر کے حق میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. دون المؤمنین، مسلمان مراد نہیں. دلیل کیا ہے؟ بے دلیل الاخبار الواردۃ فی ذلک ایضا فإن اللہ تعالی اثبت شفاعۃ لاقوام ونفاها عن اقوام. کہ لوگوں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کافر کے حق میں کسی کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی. جہاں تک مومن کے حق کی بات ہے تو فرماتے ہیں بے دلیل اخبار الواردہ، کئی طرح کی حدیثیں ہیں جو شفاعت کے ثبوت میں وارد ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں قرآن پاک میں کافروں کے حق میں شفاعت کی نفی فرمائی ہے اور مومنوں کے لیے شفاعت کا اثبات فرمایا ہے، شفاعت کا ثبوت فرمایا ہے. کتنی ایسی اچھی وضاحت ہے. اور سنیے دوسری تفسیر کی کتاب تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر جو تاریخ ہسٹری کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں اور تفسیر کے بھی امام ہیں. ہم بھی مانتے ہیں اور یہ جن لوگوں نے پٹی پڑھانے کی کوشش کی ہے وہ بھی ان کو مانتے ہیں. علامہ ابن کثیر بڑے مشہور شخصیت ہے. ان کی تاریخ ابن کثیر جو اسلام کی تاریخ ہے بہت مشہور ہے، سب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. سنیے وہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں قرآن میں فرمایا گیا ولا يقبل منها شفاعہ، جس کا لوگوں نے ترجمہ کیا کہ کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، نہ مومن کی نہ کافر کی، نہ نبی کی نہ ولی کی، کسی کے حق میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. وہ فرماتے ہیں لوگوں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے یعنی من الکافرین، یہاں مراد یہ ہے کہ کافروں کے تعلق سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. اب آئیے حدیث سنتے ہیں. کس حدیث میں فرمایا گیا کہ شفاعت ہوگی امت محمدیہ کی؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے. بہت ہی بیسٹ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آج کل حدیثوں پہ بھی جھگڑے ہوتے ہیں. جہاں نبی کے فضیلت کی بات آتی ہے نا تو لوگ ڈھونڈنے لگتے ہیں یہ حدیث میں کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے. پھر وہ بولتے ہیں ارے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث تو اس کے راوی ایک ہے، اس حدیث میں یہ کمزوری ہے، اس حدیث میں یہ کمزوری ہے. یعنی نبی کی فضیلت کی جب بات آتی ہے، نبی کی شان کی جب بات آتی ہے تو دیکھا گیا ہے لوگوں کو کہ آج کل وہ منہ پھاڑ کر کے کہتے ہیں نہیں یہ حدیث جو ضعیف ہے. تو ایسے دریدہ دہنوں کو میں دعوے کے ساتھ چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ تیرے سامنے میں یہ صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. حدیث میں فرمایا گیا صحیح سند کے ساتھ، حدیث میں کوئی کمزوری نہیں، حدیث میں کوئی ضعف نہیں، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قربان جائیے میرے نبی اپنی امتیوں سے کیسی محبت فرماتے ہیں. نبی فرماتے ہیں خیرت بین الشفاعتی و بین ان خیرت بین الشفاعتی و بین ان یدخل نصف امتی فی الجنہ، کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا، میرے رب نے مجھے مختار بنایا، میرے رب نے مجھے مالک بنایا اس بات کا کہ اے رسول آپ اگر چاہیں تو شفاعت کا عہدہ لے لیں اور اگر چاہے تو بغیر شفاعت کے آپ کی آدھی امت کو ہم بخش دیتے ہیں.
آدھی امت کو ہم بخش دیتے ہیں یا آپ شفاعت کیجئے، دو میں سے ایک چیز آپ اپنا لیجئے۔ فرماتے ہیں خیر تو مجھے اس کا اختیار دیا گیا، چوائس کرنے کے لیے کہا گیا۔ اللہ اکبر، چوائس کرنے کے لیے کسے کہا جاتا ہے؟ جس سے آپ کو محبت ہو۔ آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہو بیٹا آپ یا تو یہ لے لو یا یہ لے لو، نبی فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے چوائس کرنے کے لیے کہا کہ اے محبوب آپ اگر چاہیں تو شفاعت فرمائیں، جتنے کی آپ شفاعت فرمائیں گے سب کو میں بخش دوں گا، اور اگر چاہیں تو بغیر شفاعت کے آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ ان يدخل نصف امتی الجنہ، کہ آپ کی آدھی امت جنت میں چلی جائے۔ دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار فرمائیے۔ اگر حضور چاہتے تو نو ٹینشن ہو کر کہتے یا اللہ آدھی امت کو بخش دے۔ نبی فرماتے ہیں فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو اختیار کیا کہ اللہ مجھے شفاعت کی اجازت دے، مجھے شفاعت کا اختیار دے دے، مجھے شفاعت کا مالک بنا دے۔ کیوں نبی دلیل دیتے ہیں کہ میں نے شفاعت اختیار کیوں کیا؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى تَرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ لَا وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ۔ اللہ اکبر، کیا حدیث کا ترجمہ ہے! سمجھ کر کے نبی کائنات کے قدموں پر جان نچھاور کرنے کو دل ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اے لوگو میں نے شفاعت اختیار کیا، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف پرہیزگاروں کی شفاعت کروں گا؟ اترون انہ للمتقین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف متقین کے لیے ہوگا؟ میری شفاعت صرف متقین کے لیے ہوگی؟ لا، نہیں، ولکنھا للمذنبین والخطائین والمتلوثین، کہ نہیں میری شفاعت متقیوں کے لیے تو ہوگی لیکن صرف متقیوں کے لیے نہیں۔ نبی فرماتے ہیں بلکہ وہ مذنبین کے لیے بھی ہے، خطا کار کے لیے بھی ہے، متلوث کے لیے بھی ہے۔ مذنبین کہتے ہیں جس سے تھوڑا گناہ ہو جائے، خطاوار کہتے ہیں جس سے کچھ زیادہ گناہ ہو جائے، اور متلوثین کہتے ہیں جو گناہوں کے دلدل میں بالکل ڈوبا ہوا ہو۔ تو نبی فرماتے ہیں میں گنہگاروں کی بھی شفاعت کروں گا، جو زیادہ گنہگار ہوگا اس کی بھی شفاعت کروں گا، اور جو گناہوں کے دلدل میں دھس چکا ہوگا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اسی لیے امام حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، برادر اکبر ہے، وہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو میرے پیارے، میں نے کہا کہ جو امام نماز کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، جو امام لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اور جو امام لوگوں کو بد مذہبوں سے بچانے کے لیے اہل سنت والجماعت پر لوگوں کو سختی سے قائم کرنے کے لیے بیان کرتا ہے وہ اس سے زیادہ اچھا کرتا ہے۔ دونوں اچھا کام کرتا ہے، دونوں کو برا بھلا کہنے کی حاجت نہیں ہے۔ آج کل یہ پیٹرن چلا ہوا ہے، یہ ٹرین چل گیا ہے کہ جب کوئی امام منبر سے بد مذہبوں کے خلاف لوگوں کو جگانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جھگڑا کرتا ہے، یہ غلط بات بولتا ہے، یہ لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائی، میں لڑانا نہیں چاہتا ہوں، میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اسی کو یوں فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ آج ہی سمجھنے کی حاجت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ